أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 11واں پارہ پہلے رکوع سے دوسرے رکوع کا ترجمہ، لفظی ترجمہ کنز الایمان۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك فوز العظيم۔ ترجمہ: اور سب میں پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے آس پاس کے کچھ گوار منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے، ان کی ہو گئی نفاق، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھرے جائیں گے۔ اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مکر ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں دیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور تم فرماؤ کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان، اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے، تو وہ تمہارے کام تمہیں جتا دے گا اور کچھ موقوف رکھے گئے اللہ کے حکم پر، یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس
جس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، وہ بدا یا وہ جس نے اپنی نیو چنی ایک گراؤ ٹوٹے ہوئے کناروں والے گڑھے کے کنارے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈہ پڑا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ وہ تعمیر جو چنی کی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ 11واں پارہ پہلے سے دوسرے رکوع تک کا لفظی ترجمہ کنز الایمان میں نے پڑھا۔ کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور جو پڑھے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے۔ یا اللہ پاک، اس کلام پاک کے صدقے سے، حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، تمام انبیاء کرام کے صدقے سے ہمارے اوپر جو پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ برے لوگوں سے بچا، یا اللہ پاک شر شیطان سے بچا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں جو ہم لوگ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں کر، ہر مسلمان کو اپنے رحمت کی جولیاں بھر کے دے۔ یا اللہ ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، کسی کو بھی کوئی تکلیف ہے، یا اللہ پاک کو دور کر دے۔ یا رحمان یا رحیم، ہمارے والدین جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو ٹھنڈا پہنچا اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ تمام عزیز و اقارب رشتے دار جتنے فوت ہو چکے ہیں، ان کے اوپر فضل و کرم کر۔ یا رحیم یا کریم، ہر مسلمان کے جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کے اوپر اپنا فضل کر۔ یا رحمان یا رحیم، کسی کو کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ یا اللہ اپنے خزانے سے دے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ یا رحیم یا کریم، جب دنیا فانی سے ہم لوگ رخصت ہو، تیرے دربار میں حاضری ہو، ہماری زبان پہ ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ